مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے کھانے کے حوالے سے. تو فرماتے ہیں جو جگالی کرے کیا کرے؟ بکرے کے نیچے کے دانت ہوتے ہیں یا اوپر کے؟ سارے خاموش. ہاں ہاں. تو نیچے کے دانت تو اوپر کے نہ ہو اور جگالی کرے تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اس کے علاوہ سارے حرام ہیں. بس بات ختم ہو. گدھے اور گھوڑے کے دونوں طرف دانت ہوتا ہے اور مگرمچھ کا الٹا جبڑا ہلتا ہے لہذا وہ حرام ہے. زبردست خبر ہے. کون سا حرام ہے کون سا حلال ہے میں نے بتا دیا. تو یہ پاک رب نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو اس کے لیے جو قاعدہ ہے وہ انٹرپریٹیشن اجتہاد وہ فقہاء نے نکالا ہے. کون سے جانور حلال ہے کون سے حرام ہے تو قرآن و حدیث میں تو 15-20 ہے تو باقی تو نہیں ہے. تو جانور تو ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں. تو فقہاء نے یہاں پر انٹرپریٹیشن کیا ہے اجتہاد کیا ہے کہ بھئی اس کے لیے قاعدہ ہے. جن جانوروں کو اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ حلال ہے اور نبی نے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں 2 چیزیں شریک ہیں. نمبر 1 جگالی اور نمبر 2 نیچے کے دانت اوپر کے نہیں ہیں تو وہ حلال ہے. اب یہ ہے انٹرپریٹیشن. اب اگر قرآن و حدیث کے جانوروں کا کہا جائے کہ وہی حلال ہے تو باقی بہت سارے جانور آپ کھاتے ہیں اور اس سے دودھ پیتے ہیں وہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. یہاں فقہ کی جب قرآن و حدیث موجود ہے تو فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے آگے ضرورت ہے. چند جانوروں کا ذکر ہے باقی کے ساتھ کیا کرو گے؟ مکھی گر جائے کھانے پینے کی چیز میں تو 3 مرتبہ غوطہ دے کے پی لو شوربہ اور پانی اور چائے. لیکن اگر گرا دو تو کوئی گناہ نہیں. گرا دو دل نہیں چاہتا ہے گرا دو لیکن غوطہ دینا ہے. لیکن اگر جگنو گر جائے پسو گر جائے کھٹمل گر جائے پھر کیا کرو گے؟ یہ تو قرآن حدیث میں نہیں ہے. یہاں انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. اب پانی حلال ہے یا حرام ہے تو جواب فقہاء نے اس کو دیکھا مکھی کو دیکھا انٹرپریٹیشن. اس میں ذاتی خون نہیں ہے. جس چھوٹے جانور میں ذاتی خون نو اس کا یہی حکم ہے کہ کھانے کی پینے کی چیز سے حرام نہیں ہوتی. یہ فقہاء کے انٹرپریٹیشن اجتہاد اور ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں تقلید امیٹیشن. ٹھیک ہے نا. یہ ہے اجتہاد کا فائدہ فقہ کا فائدہ. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اس طرح کون سے پرندے حلال ہے کون سے حرام ہے تو چند پرندوں کا ذکر ہے 10 بھی نہیں ہے قرآن حدیث میں تو کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ 10 بھی نہیں ہے تو اس کے لیے فقہاء نے انٹرپریٹیشن کیا ہے. کیا شان ہے فقہاء کی. نہیں منی خبریں اور پسے کئی. وہ فرماتے ہیں جو چھیر پاڑ کر کھائے باس کی طرح شکرے کی طرح گت کی طرح چھیر پاڑ کے کھائے اور گند کھائے تو وہ حرام ہے باقی سارے حلال ہیں. اب یہ بات قرآن حدیث میں تو نہیں. یہ ہے انٹرپریٹیشن اجتہاد اور فقہ کی کیا ضرورت ہے یہاں پر. طوطا مینا حلال ہے یا حرام ہے تو قرآن حدیث میں نہیں ہے تو جواب تو دینا ہے. جب جواب دینا ہے تو یہاں یہ قاعدہ فٹ آئے گا اور سیٹ آئے گا. یہ فائدہ ہے اجتہاد کا فقہ کا. یہ تو جاہلوں کو چپ کیا جا سکتا ہے کہ جب قرآن حدیث موجود ہے تو اجتہاد کی کیا ضرورت ہے. جاہل آدمی خاموش ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کو کیا پتا ہے یار. ادھر آ جاؤ میں آپ کو بتاؤں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے عقل عطا فرمائے.